السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پہ قائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے نیو سٹوری سینڈر صاحب ہنگرو نے، جو کہ سندھ سانگڑا کے قریب ان کا گاؤں ہے۔ ان کے گاؤں کا نام روتانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنے ایک نوکر کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ بالکل سچا خوفناک واقعہ ہے۔ یہ آج سے 4 سال پہلے گرمیوں کی بات ہے۔ تب کپاس اور جوار کی گندم کی یعنی کہ فصل تھی، اس کا ٹائم تھا۔ تو ہم لوگوں کا جو نوکر تھا، وہ ہم لوگوں کا ادھر ایک فارم ہاؤس بنا ہوا تھا، ادھر ہی وہ رہتا تھا۔ تو اچانک سے ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اس کو حاجت پیش آئی۔ وہ حاجت کے لیے جیسے ہی باہر کی طرف گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ کپاس کی فصلوں کے پاس ایک نہایت خوفناک حلیے کی کوئی مخلوق کھڑی ہے، جس کے سارے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ لال ہیں، جیسے اور اس کے جسم پر ایک خوفناک حد تک بال تھے۔ جیسے ہی اس نے اس مخلوق کو دیکھا تو صاحب ہنگرو کہتے ہیں کہ جو میرا نوکر تھا، اس کے جو قدم تھے وہ وہیں پہ رک گئے، تھم گئے۔ وہ نہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے جا سکتا تھا۔ وہ جو مخلوق تھی، اس کو دیکھ کر فوراً کپاس کی فصلوں کے اندر چلی گئی۔ جب وہ مخلوق اندر چلی گئی تو اس کے بعد یہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف آیا اور اس نے اپنے کمرے کو لاک لگا لیا۔ ساری رات اس نے بخار میں گزاری۔ اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ صبح جب یہ اٹھا، اس نے سب کو بتائی یہ بات، تو اس کے بعد صاحب ہنگرو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا وہ نوکر ہمیشہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سونے لگا ہے، کیونکہ وہاں پہ کسی مخلوق کا بسیرا ہے۔ یہ ایک کہانی تھی صاحب ہنگرو کی، جو انہوں نے میرے ساتھ روتانی سندھ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ صاحب ہنگرو آپ کا سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ جو چھوٹے قد کی مخلوق اکثر ہمیں نظر آتی ہے، جس کے جسم کے اوپر بے تحاشا بال ہوتے ہیں اور اس کے نیلز بہت لمبے ہوتے ہیں، وہ چڑیل ہوتی ہے۔ یعنی کہ چڑیل کا اصل روپ وہی ہوتا ہے۔ بہت بڑے بزرگوں نے یہ بات مجھے بتائی تھی کہ چڑیل کا جو اصل روپ ہے وہ یہی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جو ساری باڈی ہے وہ اتنے زیادہ بال ہوتے ہیں جیسے کسی ریچھ کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے سینڈریلا نے۔ سینڈریلا کہتی ہیں کہ میری خالہ کے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے، جو کہ 3 منزلہ عمارت ہے۔ اس گھر کو جنہوں نے بنایا ہے وہ لوگ خود کراچی میں شفٹ ہو گئے ہیں، یعنی وہ گھر بالکل خالی ہے۔ ایک دفعہ ادھر ڈھیر سارے بچے کھیل رہے تھے، تو بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اندر کوئی چل رہا ہو، گھوم پھر رہا ہو، کیونکہ ونڈو کھلی رہتی تھی ایک گھر کی ہوا کے لیے، کہ گھر ہر وقت بند رہتا ہے تو گھر کی دیواروں کو اور ساری جگہ پہ ہوا وغیرہ لگتی رہے۔ وہ 3 سے 4 بچے جب انہوں نے ونڈو میں سے کسی کے قدموں کی چلنے کی آواز سنی تو وہ لوگ ادھر جا کر کھڑے ہو گئے ونڈو کے آگے۔ جیسے ہی وہ ونڈو کے آگے کھڑے ہوئے تو ان کو یوں لگا کہ کچھ چلتا ہوا بالکل ونڈو کے پاس آ جائے گا۔ تو واقعی ونڈو کے پاس ایک بہت بھیانک شکل کی عورت آئی، جس کی زبان ٹانگوں تک لمک رہی تھی، اور اس کا جو چہرہ تھا، اس کی زبان اس قدر لٹک رہی تھی ٹانگوں تک کہ اس کو دیکھ کر وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ وہ جو بچوں نے جب اس کو دیکھا تو چیخنا شروع کر دی، اور ایک بچی ادھر تھی وہ نیچے گر گئی اور باقی بچے بھاگ گئے۔ اس بچی کو جب اس کے گھر والے اٹھا کر لے کر گئے تو انہوں نے اس بچی کا کافی علاج وغیرہ کروایا، تو انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں یعنی کہ بچی کے اوپر ایک چڑیل کا اثر ہوا ہے، اس کی نظر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بچی اس کو دیکھ کے ڈر گئی ہے۔ پھر اس گھر کے جو مالک تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، وہ آئے ادھر، وہ کسی صاحب ہستی کو ادھر لے کر آئے اپنے گھر میں۔ انہوں نے پھر یہ ساری جگہ چیک کی، تو چیک کرنے کے بعد یہ پتہ لگا کہ واقعی ادھر کسی چڑیل کا بسیرا ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے گھر کو رینٹ آؤٹ کر دیا، لیکن جتنا بھی رینٹ آؤٹ کرتے تھے لوگ ڈر جاتے تھے، وہاں پہ کوئی رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد سینڈریلا کہتی ہیں ابھی تک وہ گھر ادھر ویران ہے، ادھر کوئی بھی نہیں آتا۔ جن کا وہ گھر ہے خود وہ کراچی میں رہتے ہیں، لیکن اس گھر میں آہٹوں کی آوازیں اور باقاعدہ کسی کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ سٹوری تھی سینڈریلا کی، جو انہوں نے سندھ سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سینڈریلا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی تیسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے انڈیا سے۔
انڈیا سے جس میرے لسنر نے سٹوری سینڈ کی ان کا نام ہے راج سنگھ۔ راج سنگھ کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی 2 سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، آج میں اپنے گاؤں کی ایک بہت پرانی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ادھر ہم لوگوں کے جو سب رہنے والے ہیں وہ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا ادھر جس کو بہت زیادہ پیسے کی لالچ تھی، یعنی کہ اس کو اتنی زیادہ پیسے کی لالچ تھی، وہ ہر ٹائم یہی کہتا رہتا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے میں دن دگنے طریقے سے کامیابی حاصل کر کے میرے پاس ڈھیر سارے پیسے آ جائیں۔ سب گاؤں کے جو لوگ تھے اس کو بہت زیادہ سمجھاتے تھے کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو، تم نے اتنا پیسہ کہاں لے کر جانا ہے، لیکن اس کے اندر پیسے کی بہت زیادہ ہوس تھی، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس شخص کے ایک گھر میں کسی نے اس کو بتایا کہ تمہارے گھر میں جنات کا بسیرا ہے، یعنی کہ جنات تمہارے گھر کے اندر رہتے ہیں۔ اس شخص کو جب یہ بات پتہ لگی تو وہ کسی جادوگر کے پاس گیا اور جادوگر سے یہ کہا کہ میرے گھر میں جنات ہیں، میں ان کو اپنے قبضے میں لانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بچپن سے ادھر رہتا ہوں اور میرے جو والدین ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور میں بالکل اکیلا ہوں۔ میں ان جنات کو اپنے قابو میں لا کر یہاں کی ساری دولت، دنیا میں جتنی بھی دولت ہے وہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ شخص پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ پاگل تھا پیسے کے لیے۔ خیر کسی عامل نے اس کو کوئی طریقہ بتا دیا، اس نے دن رات وہ چلا کرنا اپنے گھر میں شروع کر دیا۔ 40 دن وہ شخص سب کی نظروں سے دور رہا۔ راج کہتے ہیں کہ سب لوگ اس کے گھر کا دروازہ نوک کرتے تھے، لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ تو بالآخر محلے والوں نے کہا کہ ہم اس کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر چلے جاتے ہیں یا دیوار پھلانگ کر چلے جاتے ہیں، جس پہ ایک بڑے بزرگ نے کہا کہ ہمیں اس کے گھر کو پھلانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے گھر میں آئیں تو ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں کچھ دن انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ ضرور وہ ایک پہنچے ہوئے بزرگ تھے، ان کی بصیرت تیز تھی۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ کسی کام میں مشغول ہے اور یہ کسی غلط کام میں مشغول ہے، 40 دن کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ بزرگ جان چکے تھے، وہ گاؤں کے بہت بڑے بزرگ تھے کہ یہ کسی چلے میں مصروف ہے۔ خیر 40 دن ہوئے، 40 دن کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر آیا، لیکن اس کی جو دماغی حالت تھی وہ تھوڑی سی خراب لگ رہی تھی۔ وہ شخص ہر کسی کو ایک ہی بات کہتا تھا، میرے ساتھ ایک عورت ہے جو کہ اب ہمیشہ ہی میرے ساتھ رہے گی، وہ میری بیوی بن چکی ہے۔ میں 40 دن اسی لیے اس کمرے سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا کہ میری شادی ہو گئی تھی اور میری بیوی مجھے گھر سے باہر نہیں آنے دیتی تھی، میں بڑی مشکل سے اجازت لے کر گھر سے باہر آیا ہوں۔ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تمہاری شادی کس سے ہوئی ہے اور کون ہے وہ، تو وہ سب کو یہی کہتا تھا کہ یہ دیکھو یہ میرے ساتھ ہے، لیکن کسی کو بھی وہ مخلوق نظر نہیں آتی تھی۔ سب اس کی دماغی حالت کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتے تھے کہ آخر اس شخص کو ہو کیا گیا، یہ اچھا بھلا تھا، بے شک اس کو پہلے پیسے کی لالچ تھی، لیکن اب اس نے بہت عجیب حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ خیر وقت گزرتا گیا، وہ شخص باقاعدہ اسی طرح اپنے گھر میں چیزیں لے کر جاتا تھا ڈھیر ساری، جیسے اس کے گھر میں اور بھی لوگ موجود ہوں۔ تو اس کے جو باقی رشتہ دار تھے ان کو سب کو آگاہ کیا گیا کہ آپ کا جو یہ رشتہ دار ہے اس کی حالت اس طرح ہو گئی ہے۔ وہ لوگ کسی اور گاؤں میں رہتے تھے، وہ باقاعدہ آئے اور انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ تم ادھر سے تم یہ کیا کر رہے ہو، سب کچھ تمہاری منگنی ہوئی ہے، ہم نے تمہاری شادی کرنی ہے۔ کسی کو اس کی کارستانیوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کسی چلے کے اندر یوں اس نے چلا کیا اور اس کی حالت اس طرح ہو گئی ہے۔ خیر انہوں نے جو رشتہ دار تھے انہوں نے اس کی منگنی کی ہوئی تھی، تو وہ سب اس کی شادی کرنے لگے تھے۔ جس عورت سے اس کی شادی کرنی تھی، شادی کی رات یعنی کہ جس دن شادی ہونی تھی اسی رات اس عورت کی گردن کسی نے کاٹ دی، یعنی کہ وہ اپنے کمرے میں دلہن بنے لباس میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا تھی۔ سب نے جب یہ ماجرا دیکھا، محلے والوں نے بھی، خاندان والوں نے بھی، سب خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس نے خود ہی اپنی بیوی کو مار دیا، لیکن اس نے خود اپنی بیوی کو نہیں مارا تھا، اس کے پیچھے راج کہتے تھے کہ کوئی اور کہانی تھی، یعنی کہ اس کے اوپر کسی چڑیل کا بسیرا ہو چکا تھا۔ وہ چڑیل کسی کو بھی اس کے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اس چڑیل نے ہی اس کا یہ حشر کیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، وہ ہر کسی کو یہی پاگلوں کی طرح کہتا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے، میری شادی کرنے کی غلطی کبھی بھی نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ایک چڑیل رہتی تھی جو کہ ہر ٹائم اس کے اوپر سوار تھی، یعنی کہ دولت کی لالچ میں جو اس نے چلا کیا تھا وہ چلا اس کو الٹا پڑ گیا اور وہ چیز اس کے پیچھے پڑ گئی۔ اس شخص کی حالت راج کہتے ہیں اتنی خراب ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ اس کو کوڑے کرکٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے اور وہ کوڑے میں سے چن چن کے چیزیں کھا رہا ہوتا تھا۔ وہ ایک پاگل اور دیوانہ شخص ہو چکا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ ترس بھی آتا تھا،
لیکن کوئی بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر وہ ایک دن کوڑے کے ڈھیر پر ہی مرا ہوا ہمیں ملا، اور اس کی جو حالت تھی وہ اتنی گندی تھی، اس کے جسم سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی کہ کوئی شخص بھی اس کو اٹھانے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن بہت مشکل سے محلے والوں نے اس کو اٹھایا، نہلایا، اور اس کی یعنی اگلی جو اس کی منزل تھی اس کے لیے اس کو ادھر لے جایا گیا شمشان گھاٹ میں، اور پھر اس کو جلا دیا گیا۔ یہ کہانی تھی راج کی جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ راج اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ دیکھتے ہیں آج کی چوتھی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا رحیل نے۔ رحیل جو کہ میرے اولڈ سٹوری سینڈر ہیں۔ رحیل کہتے ہیں کہ میں کچھ عرصے کے لیے اپنی بڑی سسٹر کے پاس ویکیشنز پہ کینیڈا گیا ہوا تھا، اور ادھر بھی میرے کزن ہیں ڈھیر سارے، ہم سب لوگ ادھر مطلب بہت انجوائے کرتے ہیں۔ میری جو سسٹر ہے ان کے جو گھر کی ونڈوز ہیں وہ ساری شیشے کی ہیں۔ ادھر اگر ہم لوگ شیشے کے آگے بیٹھ کر کمپیوٹر وغیرہ یوز کریں تو باہر سے سب کچھ نظر آتا ہے اور بڑا اچھا ویدر لگتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اپنی سسٹر کے گھر اس کے روم میں بیٹھا اپنا لیپ ٹاپ لے کر، تو مجھے یوں لگا کہ شیشے کے باہر یعنی کہ اسٹریٹ بالکل سنسان تھی، بہت زیادہ سردی تھی۔ تو رحیل کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی سایہ نما چیز بار بار ادھر سے ادھر جا رہی ہے۔ میں نے اس پہ اتنا خاص دھیان نہیں دیا، لیکن وہ چیز 5 سے 6 دفعہ اسی طرح گزری، لیکن جیسے وہ پھر دوبارہ گزری تو میں نے اس کے اوپر دھیان دیا تو وہ چیز اچانک سے بالکل میرے وہ قریب آ گئی، لیکن اس کے اور میرے درمیان میں وہ شیشے کی ونڈو حائل تھی۔ تو میں نے اس چیز کو دیکھا تو وہ ایک بھیانک مخلوق تھی، یعنی اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی، اس کی ہائٹ بہت زیادہ لمبی تھی اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ وائٹ تھیں۔ اس کو دیکھ کر میں نے چیخنا شروع کر دیا اور میں چیئر سے گرتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ میں نے اپنی سسٹر کو بتایا کہ میں نے ایسی ایک مخلوق کو ادھر رات کے ٹائم دیکھا ہے، وہ کیا چیز ہے، جس پہ میری بہن مجھے کہنے لگی کہ تمہارا وہم ہوگا، آج تک ایسا نہیں ہوا، لیکن وہ میرا وہم نہیں تھا۔ رحیل کہتے ہیں کہ میں آج تک اس واقعے کو بھول نہیں سکا، ناقابل فراموش واقعہ تھا وہ میری زندگی کا۔ وہ کیا چیز تھی، کوئی مجھے ڈرانا چاہ رہا تھا، اگر ڈرا بھی رہا تھا تو کسی کی اتنی لمبی ہائٹ کیسے ہو سکتی ہے، میں اس مخلوق کو آج تک بھول نہیں سکا۔ رحیل کہتے ہیں کہ یہ سٹوری پچھلے سال کی ہے، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، یہ ایک شارٹ سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سننے والوں کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ رحیل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی پانچویں خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے خرم نے۔ خرم کہتے ہیں میرے پاس واقعات کا بہت ایک لمبا سلسلہ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میری جو کہانیاں ہیں وہ خوفناک، وہ جھوٹی کہانی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں کچھ ایسے لمحات، ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے جنات کے یہ جو سلسلے ہیں یہ میرے ساتھ اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کسی نے کالا جادو کروایا تھا، یعنی کہ وہ میرے کوئی اپنے تھے جنہوں نے میرے پہ کالا جادو کروایا تھا مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ تو میری امی نے اپنی مرضی سے میری شادی کی تھی، میں اپنی والدہ کی مرضی سے میری شادی ہوئی تھی، لیکن وہ میرے کوئی اپنے ہی تھے جو کہ چاہتے تھے کہ میری اس خاندان میں شادی ہو جائے۔ جب میری ادھر شادی نہیں ہوئی تو انہوں نے میرے پہ کالا جادو کروا دیا۔ کالے جادو کی وجہ سے میرے اوپر تو جنات تھے ہی، لیکن میں جہاں بھی جاؤں جہاں پہ جنات ہوتے ہیں وہ چیزیں زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کسی نے شیطانی کالا جادو کروایا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو کسی پر جادو کرواتے ہیں وہ اپنی آخرت بھول جاتے ہیں، ان کی آخرت بہت عبرت ناک ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں ہی ایک عبرت کا نشان بن کر جاتے ہیں۔ خرم کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ میں جب بھی کسی ایسی جگہ پر جاؤں جہاں پہ جنات وغیرہ ہوں تو وہ چیزیں فوراً مجھے کیچ ہونے لگ جاتی ہیں، یعنی کہ میری جو سکس سینس ہے وہ اتنی زیادہ تیز ہے کہ اگر جنات ہوں تو مجھے فوراً پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے ایک دوست کے طرف جا رہا تھا رات کے ٹائم، میں لاہور میں رہتا ہوں، تو میں وہاں پہ جانے لگا تو رات کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی میں دوست کی گھر کی روڈ ٹرن کی تو اس کا جو گھر ہے اس کا گھر بہت گرینری والے علاقے میں اس علاقے کا نیم مینشن نہیں کروں گا، تو مجھے گلی کے کارنر پہ کچھ عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے 2 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، بلیک شیڈو مجھے نظر آئے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے، اس روڈ پہ ایسے اس ٹائم پر کبھی بھی کوئی نہیں ہوا، تو یہ کون ہے؟ میرے دوست نے مجھے کال کی تھی کہ آؤ ہم اکٹھے بیٹھ کے چائے وغیرہ پیتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر رات کے ٹائم اکٹھے اسی طرح ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میں ان سائے والی جگہ پر پہنچا تو میری جو گاڑی تھی وہ خود بخود رک گئی۔
ادھر وہ کہتے ہیں اس روڈ کے پاس، بالکل پاس جہاں پہ وہ دو سائے مجھے نظر آئے تھے، ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ وہ دروازہ ایک بہت بڑے گراؤنڈ کی طرف کھلتا ہے۔ خرم کہتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ ہے جو، اس گراؤنڈ کے آگے وہ دروازہ ہے، اور اس دروازے کے آگے بہت سے لوگوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ خوفناک واقعات پیش آ چکے ہیں۔ صرف میرے ساتھ ہی نہیں، لاہور کی سٹی میں رہنے والے بہت سے لوگ اس چیز کے بارے میں بخوبی جانتے ہوں گے کہ وہ ایک دروازہ ہے جو کہ بالکل اس کو یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک شیطانی دروازہ ہے۔ اس دروازے کے آگے بہت سے لوگوں کو جنات، چڑیلیں وغیرہ نظر آئی ہیں۔ جب وہ دروازے کا، مجھے پہلے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ چیزیں اس دروازے کے آگے ہیں، جیسے ہی میں اس روڈ کے اوپر بالکل آگے آ گیا تو میں نے اس دروازے کے پاس ان کالے سایوں کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ یہ کوئی معمولی بات، یہ ایک معمولی بات ہے کیونکہ یہ جگہ ہے ہی ایسی۔ لیکن میری گاڑی جب ادھر رک گئی تو میں بہت زیادہ ایک دفعہ حیران بھی ہوا۔ تو مجھے اچانک سے کسی نے میری گاڑی کے جو شیشے پہ کسی نے نوک کیا، میں نے ادھر سے دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ جو لڑکی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ خرم کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو میں اس کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ تو میں نے اپنے شیشے کو نیچے کیا اور اسے پوچھا کہ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کہیں جانا چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ خرم کہتے ہیں کہ میرے اوپر مکمل طور پر اس لڑکی کا سحر ہو چکا تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم میرے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھو تو مجھے جدھر بھی کہو گی میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، تو میرے ساتھ آؤ اور گاڑی سے اترو، میں تمہیں کہیں لے جانا چاہتی ہوں۔ خرم کہتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم بالکل یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا ہے۔ میں نے گاڑی جو کہ میری پہلے ادھر رک چکی تھی، میں نے اپنی گاڑی کو لاک کیا اور لاک کر کے وہ جو لڑکی تھی وہ اسی دروازے کی طرف جا رہی تھی، یعنی کہ میرے دوست کی گلی کے اندر وہ جو جگہ ہے وہ ایک روڈ ہے، اس کے اوپر وہ ایک پرانی نرسری بنی ہوئی ہے جس کا وہ دروازہ آگے لگا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اترا، میں اس لڑکی کے پیچھے جانے لگا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا، لیکن مجھے تب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی مجھے اپنے پیچھے اندر لے گئی، میں اس لڑکی کے پیچھے چلتا گیا۔ وہ لڑکی بالآخر مجھے ایک خالی بہت بڑے گراؤنڈ کے پاس لے آئی۔ اس گراؤنڈ کے سینٹر میں وہ لڑکی کھڑی ہوگی میری طرف کمر کر کے، اور میں اس لڑکی کو دیکھی جا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تم میری طرف کمر کر کے کیوں کھڑی ہو، تم اپنا فیس میری طرف کرو۔ لیکن وہ لڑکی بالکل بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی اور ایسی ادھر کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں آگے بڑھ کر اس لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگا تو وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ اس ٹائم مجھے یوں جھٹکا لگا کہ جیسے انسان کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے سارا جسم سو رہا تھا اور اچانک سے میرے جسم کو جھٹکا لگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میری گاڑی بھی پیچھے کھڑی ہوئی ہے، میں خود کدھر ہوں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور ڈر کے میں فوراً پیچھے کی طرف بھاگا، تو مجھے یوں لگا کہ میرے پیچھے کوئی آواز دے رہا ہے اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ خرم رک جاؤ، ایسے مت کرو۔ وہ جو آوازیں تھیں وہ ایک سے زائد عورتوں کی تھی۔ خرم کہتے ہیں میں اتنا ڈرا، میں بھاگتا ہوا اس دروازے سے باہر نکلا۔ جیسے ہی میں دروازے کی حدود پہ پہنچا تو پہلے میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ آیت الکرسی کے ورد کے ساتھ مجھے پہلے یوں لگ رہا تھا کہ وہ دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن جیسے آیت الکرسی کا ورد میں نے شروع کیا تو وہ دروازہ خود بخود کھل گیا، اور کھل کر میں اس دروازے سے باہر آ گیا۔ میں اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا، میں نے اونچا آیت الکرسی پڑھنا شروع کی ہوئی تھی، تو جو میری گاڑی وہاں پہ رک گئی تھی، مجھے یاد آیا کہ میری گاڑی تو یہاں پہ خراب ہو گئی تھی، اور جب میں نے اس روڈ کو اس جگہ پہ ٹرن کرنا تھا تو مجھے یہاں پہ دو کالے سائے نظر آئے تھے۔ خرم کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کا بلند آواز میں اللہ اکبر کہہ کر نام لیا اور آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ میری گاڑی جب سٹارٹ ہوئی تو میں نے بیک مرر سے میں نے آگے سے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ڈھیر ساری عورتیں بھاگ رہی تھیں، اتنی زیادہ عورتیں تھیں، وہ ان کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ اتنی عورتیں کہاں سے آئی ہیں۔ وہ عورتیں بہت تیزی سے میری گاڑی کے قریب آنا چاہتی تھیں۔ خرم کہتے ہیں میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اور میں جلدی سے اپنے دوست کو میں نے کال کی کہ یار تم جلدی سے اپنے گھر کا دروازہ کھولو، میں بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوں۔ میں اپنے دوست کے گھر گیا، میں ادھر بیڈ پہ جا کر گر گیا، مجھے ہوش نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ کیا ماجرا تھا سب کچھ۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ یار وہی جو دروازہ ہے جہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، ایک پرانی پرسرار نرسری ہے جو کہ اب بالکل آباد نہیں ہے، غیر آباد ہو چکی ہے، اس کے آگے جو دروازہ لگا ہے جدھر اکثر لوگ خوفناک مخلوقات کو دیکھتے ہیں اور ان کا شکار ہو چکے ہیں، میں نے اسی مخلوق کو دیکھا ہے۔ خیر میں اس دن چائے بھی نہ پی سکا اور میں ادھر ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ صبح میں نے اپنے دوست کو یہ ساری بات بتائی تھی۔
میرے دوست نے کہا کہ تم نے غلطی کی ہے، تم اس روڈ سے ٹرن کر کے آئے ہو، تمہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم اس روڈ سے مت آیا کرو۔ میرے دوست کے گھر کو 2 روڈ لگتے ہیں، لیکن اس نے میری قسمت میں شاید یہ تکلیف، یہ حادثہ لکھا ہوا تھا جو میں اس طرف سے آیا تھا۔ خرم کہتے ہیں کہ وہ جو منظر تھا جب وہ عورت میرے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوئی تھی، وہ کیا دنیا تھی، وہ کیا منظر تھا، اور میں کس دنیا میں تھا اس ٹائم پہ، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے اوپر پہلے سے جادو ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں میری طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ خرم کہتے ہیں میری زندگی کا خوفناک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ خرم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو خرم یہ بھی کہتے ہیں کہ لاہور میں بہت سی ابینڈڈ پلیس ہیں، جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں وہ اس چیز سے بخوبی باخبر ہیں، اور جو لوگ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں وہ لوگ پھر جان کر جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ لاہور میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں، ایسی بہت سے مقامات ہیں جو جنات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی تھی خرم کی جو انہوں نے لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ خرم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی، میرے ای میل ایڈریس جو کہ ڈسکرپشن باکس میں ہے، اور میرے FB ID بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، ادھر آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ان دونوں جگہوں پر سٹوریز شیئر کرنا نہیں چاہتے تو وہ لوگ کومنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا، اور اینڈ میں یہ میسیج ضرور دینا چاہوں گی کہ اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کریں، پیار کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کی لمبی زندگی اور صحت تندرستی والی زندگی عطا کریں، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔